کہ جس انداز سے، جس طور طریقے سے آج 12 ربیع الاول منایا جا رہا ہے، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اور یہ طریقہ ہمیں انڈو پاک میں ہی نظر کیوں آتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا ساری ختم ہو جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ جل جلالہ اور اسرائیل دو رہ جائیں گے، تو اس دن اللہ جل جلالہ اس کو بھی کہیں گے کہ مت، تو بھی مر جا آج۔ لیکن اس دن اللہ جل جلالہ چونکہ خود موجود ہوں گے اور درود شریف بھی موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب پہ، اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز بڑی سملر ہے، اگر آپ ہندوانہ جو رسوم و رواج ہیں ان کا بغور مشاہدہ کریں تو بڑی چیزیں سملر ملتی ہیں آپ کی۔ کسی کو نہیں پتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا دن کون سا ہے۔ دنیا میں آپ کی پیدائش کا دن پیر ہے، یہ کنفرم ہے، ڈیٹ کنفرم نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا کنفرم ہے کہ پیر کو تشریف لائے اور پیر کو ہی دنیا سے پردہ فرمایا۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دین آسان پروگرام، میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہم نے اس کو تناظر میں اس حوالے سے رکھا، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہر مسلمان کے لیے انتہا کی خوشی اس مہینے میں ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے 12 ربیع الاول، یہ مختلف روایات سے، تاریخ کی مختلف کتابوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اور اس منتھ میں پورا عالم اسلام، امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی ہمارے سارے مسلمان بھائی مختلف انداز سے اپنے انداز محبت کو، عقیدت کو، اس کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ کی ذات گرامی، اس میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی کہ دنیا کی جو مؤثر ترین شخصیات ہیں، اس پہ کی جانے والی تحقیق جو 1979 میں مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 کی شکل میں پبلش ہوئی۔ مائیکل ہارٹ جیسا ایک محقق، غیر مسلم محقق، یہ مانتا ہے کہ دنیا کی پوری تاریخ میں انسانی تہذیب و تمدن پہ سب سے زیادہ اگر کسی کے اثرات پڑے ہیں، دنیا میں کسی کے آنے کے اثرات پڑے ہیں، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بے شمار کتب، بے شمار لٹریچر نان مسلمز نے آپ کی شان میں لکھا ہے۔ دنیا کے ہر زبان، ہر خطے، ہر جگہ کے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ آپ پیغمبر امن ہیں۔ آپ نے امن اور محبت، اس کا اتنا خوبصورت درس دیا ہے کہ پوری دنیا میں انقلاب آ گیا۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں اور میرے استاد محترم واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی ایک شخص ایسا نہیں آیا جس کی یاد اور محبت میں اتنے آنسو بہائے گئے ہوں محبت سے۔ صرف ذات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ جس انداز سے، جس طور طریقے سے آج 12 ربیع الاول منایا جا رہا ہے، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اور یہ طریقہ ہمیں انڈو پاک میں ہی نظر کیوں آتا ہے؟ اگر ہم چلے جاتے ہیں اس دھرتی پہ، پاک دھرتی پہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے اور جہاں پر آپ کا روزہ بھی موجود ہے، وہاں احوال کیا ہیں؟ چند دن پہلے ہی محترم نعیم بٹ صاحب عمرے سے واپس آئے اور کافی دن آپ کا ربیع الاول جو تھا اور 12 ربیع الاول بھی مدینہ شریف میں گزری، تو بڑے سوال ہیں ایسے اور بڑی یادیں ہیں جو یہ آج تازہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ بٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، عمرے کی مبارکباد، اور درخواست یہ ہے کہ بتائیے کیسے رہے آپ کی شب و روز؟ عموماً رمضان میں جاتے ہیں یا لوگ حج پہ جاتے ہیں، لیکن ربیع الاول آپ کا مدینہ شریف میں کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ شاہ جی، میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات کا جو موضوع آپ نے آج سلیکٹ کیا ہے، تو حضور جب سے دنیا میں تشریف لائے ہیں اس دن سے لے کے آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ کچھ نہ کچھ بات اپنی اپنی بساط اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہی رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے قیامت تک، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا ساری ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ جل جلالہ اور اسرائیل دو رہ جائیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔
تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کو پوچھیں گے کہ اسرائیل اب دنیا میں کون ہے باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ اوپر آپ ہیں نیچے میں ہوں. وہ سمجھ جائے گا کہ اب کیا بات ہونے لگی ہے. تو اس دن اللہ جل جلالہ اس کو بھی کہیں گے کہ مت، تو بھی مر جا آج، کیونکہ میرے عرش کے نیچے جو کوئی بھی ہے اس کو موت آنی ہے. لیکن اس دن اللہ جل جلالہ چونکہ خود موجود ہوں گے اور درود شریف بھی موجود ہوگا. کیا بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب پہ، اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، درود ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی نبی کی ذات پہ جو درود ہے یہ زندہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت یہ پوچھا تھا کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے یہ دیا، ادریس علیہ السلام کو دیا، سارے نبیوں کو کہا کہ یہ ان کو عطا کیا، یہ ان کو معجزے دیا، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا کہ اے میرے حبیب آپ کے لیے وہ جو کسی اور کے لیے نہیں ہے. جی وہ کیا؟ کہا آج کے بعد تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب کوئی جو کہ اور نبی نہیں آنا. پہلے کلمے آتے تھے، کلمے بدلتے رہتے تھے. پہلے کلمے نبی کے لا الہ الا اللہ وہی ہوتا تھا، نبیوں کے ساتھ کلمے بدلتے رہتے تھے. لیکن حضور کے بعد اب کلمہ نہیں بدلے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف، میں تو کل کسی جگہ کہہ رہا تھا، وہاں کوئی فنکشن تھا تو وہاں میں کہہ رہا تھا کہ حضور کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ حضور کی شان تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، جتنے مرضی لوگ علم والے ہوں، جتنے مرضی شان، کیونکہ اس حضور کی شان اس لیے بیان نہیں کر سکتے کہ حضور کی شان اللہ نے خود بیان کی ہے. ٹھیک ہے. حضور کی نعت اللہ نے خود پڑھی ہے، قرآن میں پڑھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی ذات بابرکات ایسی ذات ہے جن کی تعریف کوئی زبان کرنے والی کر نہیں سکتی. کوئی سمجھ، کوئی سوچ والا ان کی ذات کی وہاں نہیں پہنچ سکتا. لیکن ہم جو بات جس میں مجھے اب احساس ہوتا ہے، ابھی میں وہاں دیکھ کے آیا تو 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ میں آج آپ کو عجیب بات بتاؤں. جی بھائی صاحب. میں نے بہت علماء سے پوچھا ہے، بڑے مفتیوں سے پوچھا، کہ میں تو خود تو مفتی عالم نہیں ہوں، لیکن پوچھا میں نے بہت سے، کسی کو نہیں پتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا دن کون سا ہے. یہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے یہ حضور کی پیدائش کا ہے یا نہیں ہے، یہ کسی کو نہیں. روایتیں ہیں مختلف، ہاں کو سند اس پہ کوئی کہتا ہے 7 تاریخ کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 9 کو پیدا ہوئے، کوئی 12 کو. ہاں لیکن ایک بات کنفرم ہے، یہ بھی اللہ کی اس میں حکمت ہے شاہ صاحب. ہاں اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا یہ جو مبارک پیدائش کا دن تھا اس کو اوجل کر دیا خود ہی. ٹھیک. ورنہ حضور کا تو تھوکنا بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. اللہ اکبر. کہ حضور نے زندگی میں کبھی تھوکا ہے تو کیسے تھوکا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. حضور چلے ہیں تو کیسے چلے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حضور نے ہاتھ ہلایا ہے تو کون سا ہلایا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اللہ نہیں کر سکتے تھے کہ آج کا دن پیدا ہوئے تھے، وہ دن ہوتا، وہ کنفرم ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا. نہیں، اللہ نے اس کو مخفی رکھا اس لیے کہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب حضور کی پیدائش کے نام پہ لوگ ایسی خرافات کرنے لگ جائیں گے، بدعتیں اور ایسی ہو جائیں گی کہ جو دوسرے لوگ دیکھ کے جس کو وہ یعنی دین کا ہی مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. صحیح تھی. ایک بات کنفرم ہے شاہ صاحب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے دنیا میں آپ کی پیدائش کا دن پیر ہے، یہ کنفرم ہے. ڈیٹ کنفرم نہیں ہے. دوسری چیز کیا کنفرم ہے کہ پیر کو تشریف لائے اور پیر کو ہی دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ اکبر. پیر کو ہی چلے گئے. اور آنے کا اور جانے کا یہ ایک دن ہے. اس دن میں لوگوں کو کہتا ہوں، میں نے ایک دفعہ ایک حدیث پڑھی تھی جو میں نے اس کو بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ نئی بات بتائی آپ نے. میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو یوم پیدائش ہے جو آپ لوگ منا رہے ہیں اس طرح نہیں منایا. حضور نے اپنا یوم پیدائش ایسے منایا کہ پیر والے دن حضور پیدا ہوئے تھے تو پیر کا ساری زندگی روزہ رکھا. یعنی پیر کو روزہ رکھنا یہ سمجھ لیں سنت ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن خوشی سے مناؤں تو اس کو چاہیے کہ پیر کا روزہ رکھا کریں.
باقی جتنے بھی سارے معاملات ہیں وہ ابھی میں عجیب واقعہ دیکھ کے آیا وہاں، تو مجھے پھر اندازہ ہو گیا کہ یہ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک اللہ سے دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی تھی؟ کہ یا اللہ میری قبر کی حفاظت فرمانا. اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ میری قبر کی حفاظت فرمانا. جس طرح کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، تو یا اللہ میری قبر کو ان بدعات سے بچائیں، حفاظت کریں. تو شاہ صاحب باخدا اللہ تعالیٰ آپ بھی جاتے ہیں، دنیا جاتی ہے وہاں سے، اللہ نے ایسی حفاظت کی ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی، ایسی حفاظت کی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی جو مرضی ہو وہاں پر نہیں مار سکتا. صحیح جی. ابھی اس دن وہاں 2 دن کا فرق تھا، ابھی 12 ربیع الاول کا ہمارا اور سعودی عرب کا. اچھا جی. 2 دن یہاں جو جیسے 12 ربیع تھا، اسے 2 دن پہلے وہاں تھا. اچھا جی. تو مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، میں وہیں موجود تھا. تو ایک ٹولہ آیا پیچھے سے، پگڑیاں باندھی ہوئی انہوں نے، 20 25 30 لوگ تھے، اور ایسے لوگ نماز پڑھ رہے تو وہ روندتے ہوئے نکلے کہ یقین ہے پیچھے ہٹا کے رو نمازوں کو ادھر ادھر کر کے. میں نے کہا کہاں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ وہ میاں احسن صاحب گئے تھے، انہوں نے کہا یار کی ہونے لگا ہے کچھ پتہ نہیں، پتہ نہیں آگے جیسے روضہ اطہر پہ پہنچ کے پتہ نہیں انہوں نے حضور سے ملاقات کرنی ہے یا کیا کرنا ہے، وہ اس طرح مطلب دیوانہ وار دناتے ہوئے. یہ اس بات کو بھول کے کہ مسجد کے کیا آداب بتائے گئے ہیں، حضور نے مسجد کے کیا آداب بتائے. حضور کے صحابہ تو کسی سے مسجد میں بات کرنی ہوتی تھی نا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور نے جب انہوں نے بات کرنی تھی نا تو ایک چھوٹی سی کنکری یوں کر کے پھینکتے تھے، آواز نہیں نکالتے تھے، کہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے آواز نکالنا، اونچی آواز سے بولنا، یہ مسجد کے ادب کے خلاف. بالکل ٹھیک. تو وہ اس مسجد رونتے آگے گئے تو آگے جا کے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، کیا ہوا. کل رات مجھے وہاں دبئی والے دوست نے بتایا، اس نے کہا یہ دبئی سے گئے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے ان جو جا کے نا 12 ربیع الاول پہ جا کے حضور کے روضہ اطہر پہ جا کے انہوں نے کوئی اس طرح کو کرنے کی کوشش کی جس طرح خوشی منانے کی، تو انہوں نے سارے گرفتار کر لیے. ان سب کو گرفتار کر کے انہوں نے اندر کر دیا، ایک دم پرچے کاٹ دیے سب پہ، اور 5 سال کی قید اور 5 سال کے لیے ویزا کینسل، کہ اب 5 سال آپ یہاں تشریف لا سکتے ہیں. 3 دن پورے اندر رہے وہ. 3 دن کے بعد مجھے اس نے بتایا رات، اس نے کہا جی وہ یہاں کے UAE والوں نے پھر درخواست کی کہ آپ کی مہربانی ہے جناب ان کو چھوڑ تو دیں، کم از کم 75 سال کا آدمی بیچ میں ہے تو ایسے لوگ ہیں تو مہربانی کر کے ان کو رہا کر دیں. انہوں نے رہا تو کر دیا ان کو، کیونکہ کہنے پہ رہا کر دیا، لیکن 5 سال کے لیے آپ حضور کے روضہ اطہر پہ نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. اب میرا دل کرے میں ان سے پوچھوں کہ یہاں تو ہمارا یقین ہے، جب ہم جاتے ہیں وہاں روضہ پہ تو کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے بزرگ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار میرا سلام عرض کرنا روضہ پہ جا کے اور میری حاضری کی اجازت مانگنا. ہم بھی جب کسی کو کہتے ہیں نا ہمارا سلام پیش جو جاتا ہے سلام پیش کرنا، تو یار ہماری حاضری کی اجازت مانگنا. حضور اجازت دیں گے تو ہمارا تو یقین ہے کہ حضور اپنی قبر اطہر میں زندہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہاں آتے ہیں. اب بتاؤ شاہ صاحب، ان لوگوں کو 5 سال کے لیے کس نے کہا کہ آئندہ تم نے یہاں میرے پاس نہیں آنا؟ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی پہ 12 ربیع الاول کو کیک کاٹے جا رہے ہیں کہ جی یہ 500 ٹن کا کیک ہے، پتہ نہیں کہ 500 پاؤنڈ کا کیک ہے، یہ کیا ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے. یہ کون سا کلچر ہے؟ اچھا ایک اور میں کلچرل یہاں بات کرتا ہوں تھوڑا سا نا بٹ صاحب. بچپن سے ہم پہاڑیاں دیکھتے آ رہے ہیں لاہور شہر میں نا، اس کے گرد و نواح میں پہاڑیاں بنتی ہیں 12 ربیع الاول کو، اس کی کوئی اسلامی سند اور روایت نہیں ہے. اچھا ایک چیز بڑی سملر ہے، اگر آپ ہندوانہ جو رسوم و رواج ہیں ان کا بغور مشاہدہ کریں تو بڑی چیزیں سملر ملتی ہیں آپ کی. مطلب وہ بھی بے شمار چیزوں کو گھڑ لیتے ہیں، سچویشنز کو گھڑ کے وہ ڈرا کر لیتے ہیں. یعنی اس کو کہہ لیجئے جیسے ایک سیٹ بنتا ہے، اس قسم کے ان کے جو تہوار ہیں ان پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بن جاتی ہیں. یہ میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ہم سارے انڈین مسلم ہیں، ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے، تو کلچر جو ہے اس کی انٹرفیرنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایک ایسا وقت آتا ہے کیونکہ لوگ خود مطالعہ نہیں کرتے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ وہ سیرت کو پڑھتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جس ذات گرامی سے ہم عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی زندگی کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. میں بڑے لوگوں سے میں نے بٹ صاحب یہ درخواست کی ہے جی مجھے کسی سیرت کی 2 کتابوں کے نام بتا دیجیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے.
انہیں پڑھی نہیں ہے. اور حدیثیں سنا دیجیے, کوئی 40 حدیثیں یاد ہوں, یقین کیجیے 2-4 حدیثوں سے زیادہ کسی کو بھی نہیں پتہ. لہٰذا وہ اس کلچر کو ہی دین سمجھ کے فالو کری جا رہے ہیں اور اس کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں. یہ کیسا عجب ایک چیلنج ہے آج کے زمانے کا. سر جی آپ ذرا غور کریں نا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں دنیا میں, اس لیے اس بات کو کرنا ضروری, دوبارہ بار بار کرنا ضروری اس لیے ہے کہ جو بات دل میں اتارنی ہوتی ہے نا شاہ صاحب, دل میں اتارنی ہوتی ہے اس کو بار بار کرنا پڑتا ہے. ہاں, ایک دفعہ سے نہیں اترتی, بار بار اتارنی پڑتی ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے سننے والوں سے بے سب عرض کر رہا ہوں, یار خدا کے لیے نبی کی زندگی تو پڑھو یار. اب دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو ذرا آپ غور کریں گے نا, تو حضور کی سیرت پہ غور کریں تو ساری بات کھل جاتی ہے. خدا کی قسم حضور کا ہم پہ جو سب سے بڑا احسان ہے وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد و حساب احسانات ہیں, ان کو گن نہیں سکتے. لیکن جو سب سے بڑا ہم پہ حضور کا احسان ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا کہ تمہارا مالک کون ہے, صحیح, تمہارا ہے کون پیدا کرنے والا, تمہارا پالنے والا کون ہے. یہ تو اللہ نے نبی نے بتایا. بے شک, یہ تعارف ہی رسول سے, یہ تعارف تو حضور نے کرایا. اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں آپ, اللہ کی حکمتیں دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو نہ پڑھنا سکھایا نہ لکھنا سکھایا. کیوں نہیں سکھایا؟ سکھا دیتے, پڑھے لکھے ہوتے, کیا مسئلہ تھا؟ نہیں, اللہ نے یہ کام اس لیے کیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا کوئی استاد تھا جس نے ان کو سکھایا تھا, وہ پھر استاد کی عزت ان سے زیادہ ہوتی ہے. نہیں, یہ اللہ نے ان کو پڑھنا لکھنا اس لیے نہیں سکھایا کہ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ ان کو سکھانے والا میں ہوں, ان کا کوئی استاد نہیں دنیا میں. کیا بات ہے, ان کا استاد اللہ ہے, کیا بات, اور کوئی نہیں ہے. صحیح, اس لیے ان کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا. تو جو پہلی آیت اتری اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اللہ کے نام سے, تو حضور کیا کہہ رہے ہیں جبرائیل کو کہ میں تو پڑھنا لکھنا جانتا نہیں. اور اگلی بات اس میں جو ہے قلم کا تذکرہ اس میں آیت میں قلم. اب آپ خود سوچیں کہ جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے, اسے کیا پتا قلم کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ سے جو کہتا ہوتا ہوں کہ شاہ صاحب آپ بتائیں, آپ کی جو کہ کتاب بہت دنیا کی ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی, کوئی دعویٰ نہیں جی, بالکل صحیح, میں مطلب ایسے میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, بے شمار آپ نے کتابیں پڑھی. تو میں آپ سے کہتا ہوں یار آپ بتائیں کہ فلاں اس میں کسی رائٹر نے کیا کہا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ فلاں میں نے پڑھی ہوئی ہے. ایک شخص لکھنا ہی نہیں جانتا, پڑھنا نہیں جانتا, تو پہلی بات وہ کر رہے ہیں کہ قلم کی اہمیت بتانے, قلم کیا چیز ہے. وہ آدمی جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ قلم کو تو جانتا ہی نہیں ہوتا. پہلی آیت جو اتری ہے وہ قلم کے بارے میں اتری. قلم اس کا مطلب کوئی چیز ہے, قلم کوئی چیز ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو پڑھنا لکھنا, عقل سیکھو کچھ. بالکل ٹھیک, تم نے عقل سیکھنی ہے, اور عقل لکھنے پڑھنے سے آتی ہے, علم سے سیکھنے سے آتا ہے. صحیح جی, اگر سیکھا نہیں تو علم کیسے آئے گا؟ بالکل ٹھیک جی. نمبر 1. نمبر 2, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے نا, حضور نے تو چاند کو بھی 2 ٹکڑے کیا. آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ چاند میں ایک دراڑ ہے, حضور نے انگلی سے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. صحیح, وہ اللہ نے ان کو معجزے بے شمار معجزے دیے. لیکن جو سب سے بڑا حضور کا معجزہ ہے, جو سب سے بڑا معجزہ ہے خدا کے لیے, وہ قرآن ہے. کیوں کہ قرآن دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جو ایک ایسے شخص پہ اتری ہے کہ جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کتاب ہے یہ میرے نبی پہ اتری ہے, یہ میری ہے. یہ جس کو پڑھنا لکھنا ہے تبھی کتاب لکھ سکتا ہے یہ والی. اور سب سے پہلا اس کا قرآن کے لفظی معنی کیا ہے پتہ ہے؟ قرآن کے لفظی معنی ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اب یہ قرآن کا نام کب رکھا گیا؟ جب یہ قرآن اترنا شروع ہوا. جب قرآن اترنا شروع ہوا, ابھی 1-2 صورتیں اتری تھی, اس کا نام رکھا ہے قرآن. بار بار پڑھی جانے والی کتاب. 1 صورت اتری ہے, بار بار. کتاب کہاں ہے؟ کتاب تو تھی نہیں. اس کا مطلب کتاب آنی تھی, وہ اللہ نے اس کا پہلے ہی نام رکھ دیا. کیا حضور اپنے پاس سے رکھ سکتے تھے اس کا نام؟ اگر خود لکھتے, آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں جنہوں خود لکھا,
وہ خود کیسے لکھ سکتے کتاب؟ بالکل ٹھیک. یہ تو معجزہ ہے قرآن کا. اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب دکھا دیں کہ 1400 سال میں جس میں زبر زیر کی بھی کوئی تبدیلی نہیں. بالکل ٹھیک بات. کوئی دکھا دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا اپنا قرآن میں ہے ایک سورہ توبہ. سورہ توبہ میں پہلے بسم اللہ نہیں ہے, وہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے. اب اس میں لوگوں نے اپنے طور سے کہا کہ یہ بسم اللہ اس لیے نہیں کہ اس میں چونکہ آگے جہاد کا ذکر ہے, اگر مرنے مارنے کا ذکر ہے, اللہ نے غصے میں یہ اتاری ہے تو اس میں بسم اللہ شروع نہیں کی, ویسے اس پہ بغیر بسم اللہ شروع ہوئی ہے. حالانکہ وہ ایسی بات نہیں ہے. وہ بات یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ اکٹھی اتری تھی. تو جو لکھنے والے تھے کاتب, جو کاتب وہی تھے, لکھنے والے تھے, انہوں نے سمجھا کہ یہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے, ایک ہی صورت سمجھ, ایک ہی صورت ہے, اس لیے انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو علیحدہ صورت ہے, لیکن چونکہ انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی تھی لہذا وہ قیامت تک اس پہ بسم اللہ لکھی نہیں جا سکی. کیا بات کہ جو ہو گیا ہے بس اس کو چینج نہیں کر سکتا کوئی. بالکل ٹھیک. دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے؟ کیا بات. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایسی کتاب جس کا کوئی نہ زیر بدلا نہ زبر بدلا نہ اس کا معنی کوئی چیز بدل نہیں سکتی. یہ حضور کا معجزہ ہے. لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ بات چونکہ موضوع ایسا ہے, بات ایسی ہے, میں آپ سے معافی کے ساتھ, کیونکہ اصل میں تو آپ کرتے پروگرام, میں اس کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نا کوئی سپرسٹیشس سا بنا دیا ہے کہ بھی بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بس نعوذ باللہ خدا ہی تھے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت پڑھیں تب سمجھ آئے گی بات. صحیح. میں کل پرسوں ہی سیرت پڑھ رہا تھا, ایک سیرت کی بک پڑھ رہا تھا, اس میں وہ جب بات سامنے آئی نا شاہ صاحب, تو یقین کرو میں نے اپنے دوستوں سے مجھے کہا, میں نے دیکھو یہ بندہ سیرت یہ پڑھ لے گا اس کے تو سارے ویسے ہی کانسیپٹ ہی کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ منورہ ہجرت پہ گئے ہیں, ذرا یہ بھی آپ کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بڑی قابل غور بات ہے کہ جتنے کہتے ہیں نا کہ حضور نور تھے یا بشر تھے, یہ ایسے اس جگہ میں پڑھتے ہیں نا, قبر میں یہ سوال ہو رہا ہے نا حشر میں کہ حضور نور تھے کہ بشر تھے, یہ تو سوال ہی نہیں. حضور کی زندگی کا سوال ہونا کہ بتاؤ زندگی گزاری تھی کہ نہیں, اس طرف نہیں آ رہے. اچھا اب آپ سوچیں کہ ابو بکر صدیق ساتھ ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جبرائیل آ رہے ہیں بار بار آسمان سے جبرائیل آ رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں راستے کا کہ مدینہ میں راستہ کون سا ہے, جبرائیل نہیں بتا سکتے راستہ کون سا ہے. نہیں, حضور نے ایک مشرک کو, کافر کو, جو راستے جاننے والا تھا اس کو ہائر کیا ہے کہ ہمیں راستہ بتاؤ. صحیح. تم ہمیں راستہ بتانا, ہم تمہیں اس کی اجرت دیں گے. ٹھیک ہے. یہ قابل غور بات میں سمجھ گیا. بالکل ٹھیک. یار آپ اللہ کے رسول ہیں, جبرائیل آپ کے پاس بار بار آ رہا ہے, اس کو کیوں لیا آپ نے؟ بالکل ٹھیک. یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے. واہ کیا بات ہے. یہ دارالاسباب ہے, یہاں چھو منتر کچھ نہیں ہے, یہاں سیکھنے سے علم آتا ہے, بغیر سیکھے نہیں کچھ پتہ چلتا. بغیر سیکھے علم صرف نبی کو آیا ہے اور کسی کو نہیں آیا. بالکل ٹھیک. باقی سب کو سیکھنا پڑتا ہے. تو اس کو اجرت پہ لے کے اس کو 2 اونٹ لیے, 2 اونٹ نے دے گا کہ کہا تم یہ ہم غار میں چھپے ہوئے ہیں, تم یہ اونٹ لے کے چلے جاؤ, ہم 3 دن کے بعد تم یہاں نا پھر تمہارے ساتھ چلیں گے. نمبر 1 مثال. نمبر دوسری مثال آپ کو بتاؤں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے گئے ہیں, جی جی, تو تلوار یہاں لٹکائی, تیر کمان یہاں لٹکایا, نیزہ پکڑا ہاتھ میں اور جا کے طواف کیا. اور طواف کر کے ان لوگ جو بیٹھے تھے سارے مشرکین, ان کو کہا کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں, کسی کی اگر طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھائے, باہر آ جائے, میں نبڑ لیتا ہوں اس سے. ٹھیک. یعنی اس بہادری سے گئے. صحیح جی. اس بہادری سے گئے. ٹھیک ہے. اور جب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی تو رات کو چھپ کے حضرت علی کو بستر پہ لٹا کے چادر دے کے خود چھپ کے گئے ہیں. تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزدل تھے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل نہیں. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ زیادہ بہادر تھے تو حضور بزدل تھے؟ نہیں بھائی, حضور کی زندگی جو ہے وہ بتانی تھی کہ حضور کی زندگی نمونہ ہے. جب تم پہ ایسے حالات تم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک. حضور اس لیے اگر حضور سے کہتے جب میں جا رہا ہوں تو کل قیامت تک جو لوگ میرے جیسے بزدل آنا تھا وہ کیسے اس پہ سیرت پہ عمل کرتے؟ نہیں, حضور کی زندگی تو نمونہ ہے. لیکن چونکہ حضور کی سیرت نہ پڑھنے کی بنیاد پہ, علم نہ حاصل کرنے کی بنیاد پہ, زندگی نہ جاننے کی بنیاد پہ یہ ساری کی ساری خرافات اور ساری کی ساری بدعتیں
یہ زندگیوں میں شامل ہو گئی ہیں. کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کا جو یوم پیدائش ہے وہ منانا کیسے. بالکل ٹھیک ہے. اتنے افسوس، بالکل ٹھیک. اتنے افسوس کی بات ہے، اتنے افسوس کی بات ہے کہ بھی یہ جو ہوا ہے، جو 12 ربیع الاول نام پہ ہوا ہے، یار کب کیسے جاؤ گے حضور کے سامنے. بالکل صحیح. اچھا بٹ صاحب، میں آپ کے ساتھ نا ایک پچھلے دنوں میں ایک بڑا کمال کا ایونٹ تھا لاہور میں. اس ایونٹ میں امجد صاحب مرحوم، ان کے صاحبزادے نے ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس کو کسی بزنس گروپ نے فنڈ کیا ہوا تھا. بڑی کمال کی 12 منٹ کی ڈاکومنٹری تھی. لاہور کے سارے کہہ لیجئے پڑھنے لکھنے والے لوگ اس میں انوائٹڈ تھے، اور وہ سیرت پہ ڈاکومنٹریز دکھائی گئیں. ہر آنکھ پرنم تھی، ہر آنکھ جو تھی نا اس میں نمی تھی آپ کی محبت اور آپ کے عشق میں. میری وہاں پر مختصر سی بات چیت بھی تھی، کیونکہ 2 گیسٹ تھے، وہ دونوں پہنچ نہیں سکے. بڑے نام تھے لیکن کوئی علالت کی وجہ سے پہنچ نہیں سکے. تو میں نے ایک واقعہ وہاں پیش کیا. جی سر. وہ جو واقعہ پیش کیا وہ ہمارے ایک بڑے اہم مشن کے ساتھ، وہ مشن آپ کے بھی دل کو بہت قریب لگے گا. وہ واقعہ یہ تھا کہ بٹ صاحب، دنیا میں جب نیا رائفل آئی اور کارتوس بنا، تو ایک شخص تھا جو لکھتا تھا، اس کے کئی ناول تھے، کئی کتابیں تھیں. وہ ڈپریشن کا مریض تھا اور نا امیدی سے بالکل برا اس کا حال تھا. تو وہ اس قدر نا امید ہو چکا تھا کہ بار بار خودکشی کا خیال آتا تھا، خود کو ختم کرنے کا خیال آتا. تو اس نے کارتوس ڈالا اور اس کے بعد اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ اس کا جو ہے نا جی وہ ٹرگر دبایا، اور چہرہ اس کا جو نالی تھی اس طرف تھا، بالکل سامنے تھا. تو اس کے چہرے کے ٹکڑے جو تھے وہ دیواروں کو جا کے لگے. اس شخص کا نام ہیمنگ وے تھا، اور یہ ہیمنگ وے وہ شخص ہے جو پچھلے شاید 50 سالوں سے بھی زیادہ ہم جو BA کروا رہے ہیں اس میں جو ناول پڑھایا جاتا ہے وہ ہیمنگ وے کا ناول اولڈ مین اینڈ دی سی پڑھایا جاتا ہے. اچھا. میرا وہاں پر نقطہ یہ تھا، یہ سارا واقعہ بیان کر کے اور آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، کہ ہم اولڈ مین اینڈ دی سی کے بغیر BA نہیں مانتے. اور اس کائنات کے سب سے بہترین انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی، آخری نبی، جن کی ذات گرامی کی زندگی کا کوئی پہلو لیا جائے تو یقین کیجیے تعریف کرتے کرتے آپ تھک جائیں گے. ایسی اخلاق کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. ان کو ہم نے نصاب میں شامل نہیں کیا. سوال ہے بہت بڑا کہ ہم مسٹر چپس، ایک رومانٹک سٹوری جو کہ معافی کے ساتھ کہوں گا انٹلیکچولی بھی بڑی ایک بہت ہی لوور انٹلیکٹ کی، اور ادبی طور پہ بھی دیکھا جائے تو کوئی وہ شاہکار نہیں ہے، اس کے بغیر انٹرمیڈیٹ نہیں مانتے. FA FSC ICS ICOM نہیں ہوتا اس کے بغیر، اس کے پڑھے بغیر. لیکن ہم سیرت نہیں پڑھا رہے، ہم میٹرک میں پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا رہے ہیں، سیرت نہیں پڑھا رہے. تو یہ ایک تحریک ہم نے اس دن سے شروع کر دی. میری تو یہ پرانی تحریک تھی، 15 سال سے میں اس پہ بات کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں اس تحریک میں شامل ہوئیے، آپ سننے والے بھی، کہ ہمیں نصاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور پڑھانا چاہیے. میرا یہ ماننا ہے کہ ایک سال میں اس ملک کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں جب وہ ایک اصل ہیرو سے واقف ہوتے ہیں. فلم دیکھنے والا ایک ہیرو کو 3 گھنٹے دیکھتا ہے جو کہ ایک کریکٹر نبھا رہا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کے لیے ہیرو ہوتا ہے، اور دیکھنے والے کو لگتا ہے اصل میں واقعی یہ ہیرو ہے. اور وہ ذات گرامی جو اصل میں ہیرو ہے، اس کائنات کا سب سے بہترین انسان، آپ کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار، اور دنیا کی ساری عقل آپ کے قدموں پہ نثار. آپ کی ذات گرامی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ کی جو آواز ہے اس سے اونچی آواز مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. بٹ صاحب، دنیا میں سب سے بڑی پنشمنٹ ہی ہوتی ہے کہ کسی کو پنشمنٹ ملی اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو پنشمنٹ مل چکی ہے. یعنی اگر آپ کو خبر ہو گئی ہے تو وہ چھوٹی پنشمنٹ ہے، اس سے بڑی پنشمنٹ کیا ہوگی کہ آپ کی آواز اس وقت. اب اس کو 2 طرح کی تشریحات اس پہ ملتی ہیں. کچھ ہمارے جو مفسرین ہیں، لکھنے والے، وہ لکھتے ہیں کہ دراصل اس وقت میں جو صحابی رسول تھے ان کے لیے آیت آئی کیونکہ آپ موجود تھے اور آپ کی آواز. اب یہاں سے بھی ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ اگر آپ نے جاننا ہے کہ میری آواز کتنی اونچی ہونی چاہیے تو سب سے پہلے آپ انتظار کریں کہ حضور جو ہے وہ بات کریں، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ اس آواز کو، اس فریکوینسی کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی آواز کا انتخاب کرنا ہے کہ وہ اونچی ہوگی اور کتنی اونچی ہوگی، اور ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرنی. اور آج کے دور میں اس آیت کی تشریح یہ بھی بنتی ہے کہ دنیا کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی بات حضور کی ذات سے بہتر بات ہے. حضور کی بات واصف علی واصف صاحب کے بقول باتوں کی پیغمبر ہے.
آپ کی ذات تو پیغمبر ہے یا آخری رسول ہے، لیکن باتوں میں بھی سردار بات اگر کہی جائے تو وہ حضور کی بات ہے. تو آج کے زمانے میں اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس بڑی عقل ہے، یا اس نے کسی عقل والے کو پڑھ لیا اور دنیا کا جدید فلسفہ پڑھ کے اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ دنیا کی حتمی بات ہے، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ بات جو حضور نے کہہ دی وہ اتنی کامل اور مکمل بات ہے کہ آج دنیا آج تک حیران ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں، جس بظاہر جو زندگی 63 سال کی زندگی ہے، اس پہ مائیکل ہارٹ جیسا شخص بھی کہتا ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آیا ہوگا جس نے اپنے اس زندگی، اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ کہا ہو کہ میں نے مشن مکمل کر دیا ہے، یا اللہ گواہ رہی جو تیرا پیغام تھا میں نے پہنچا دیا. مشن مکمل نہیں ہوتا. بٹ صاحب میں آپ کی اطلاع میں کروں، لاہور شہر میں ہائی کورٹ کا اس منتھ کا جو ریکارڈ ہے، اس مہینے کے پہلے ہفتے کا 1.25 لاکھ کیسز ہیں فیملیز کے، اور بڑی تعداد ایسے کیسز کی ہوئی ہے جس میں بٹوارہ ٹھیک نہیں ہوا، باپ نے وصیت ٹھیک نہیں کی، اگلی نسل آپس میں لڑنے لگ پڑی ہے. یعنی مشن کی حالت یہ ہے کہ ایک 5 مرلے کے مکان کی تقسیم اور اس کو انصاف سے ایک شخص آگے منتقل نہیں کر پاتا. اور ذرا سوچیے اللہ کا وہ پیغام جو پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور وہ وہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور قرآن کی شکل میں ہمارے پاس آ گئی. اور ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ نہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نہ حدیث کو پڑھتے ہیں. حضور والا، میں آپ سے بٹ صاحب یہ سوال یہ کرنا چاہوں گا اسی تناظر میں کہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے ہمارے بچے سیرت کو پڑھیں، ہمیں انکریج کرنا چاہیے علماء کو بھی. یہ بڑا المیہ ہے کہ بڑے بڑے بظاہر عالم دین اور بڑے بڑے ممبر پہ بیٹھے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے سیرت، تو انہوں نے درس بڑے پڑھے ہوتے ہیں، انہوں نے کورس بڑے کیے ہوتے ہیں، سیرت نہیں پڑھی ہوتی. کتنا ضروری ہے سیرت کا مطالعہ؟ یہ شاہ جی آپ نے جو باتیں بتائی ہیں، سیرت کا مطالعہ اصل میں نہ ہونے کی وجہ سے، یہ میں کہتا ہوں جتنی آپ دیکھیں نا بدعات جتنی بھی پیدا ہوئی نا، کیونکہ دیکھو نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں. میں اب کسی کو کہوں کہ جی آپ کو حضور سے محبت ہے تو کیا کہے گا؟ بالکل ہے. کوئی دنیا کا مسلمان ہو صحیح کلمے والا وہ کہے گا جی میں میرے جان بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، میری سب کچھ قربان حضور پہ. یہ تو بات سب کے اللہ نے محبت بنی. لیکن سوال یہ کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا رہے ہیں اور میں کر کیا رہا ہوں؟ مسئلہ تو اس بات کا ہے نا. اب یہ اس لیے ہے کہ سیرت نہ پڑھنے کی بنیاد پہ، سیرت کو نہ جاننے کی بنیاد پہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ حضور تو یہ چاہتے ہیں. اب دیکھو نا حضور نے جو سارے کا سارا جو دین ہم تک پہنچایا ہے نا، وہ 23 سال بھی نہیں ہے، وہ 13 ہی سال ہے. کیونکہ 10 سال پہلے تو مکہ مکرمہ کے ہیں. 10 سال مکہ مکرمہ میں تو اللہ کا تعارف ہو رہا تھا ابھی کہ اللہ کون ہے. باقی کہ سارا جو نظام بنایا وہ سارا مدینہ منورہ میں جا کے بنا. اب اس میں دیکھیں نا کہ مکہ مکرمہ میں، اب میں یہی لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں، میں اس لیے پروگرام کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی جو زندگی ہے، یہ تو سارے بیان کر رہے ہیں کہ حضور دیاں زلفاں ایسیاں سرنتے، حضور دیاں اکھاں ایسیاں سرنتے، حضور دے رخسار، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی بیان کرنا چاہیے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کون بیان کرتا ہے کہ اس کو غم کیا تھا؟ اللہ امت کا غم. حضور کو غم کیا تھا؟ اللہ اکبر. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیتی کیا ہے ان 23 سالوں میں؟ جو سارے لوگ جس کو یہ کہتے تھے کہ مکہ کے سب سے عزت دار انسان ہے، اسلام کے اپنی بعثت سے اعلان نبوت سے پہلے سب کو یہ پتہ ہے، سب اس بات پہ دیکھا نا اس متفق کیوں تھے کہ جب خانہ کعبہ میں پتھر رکھنے کا وقت آیا تھا نا، وہ حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تھا تو لڑائی ہو گئی تھی. قبیلے لڑ پڑتے آپ سے، خوش تو خون ہونے والا تھا کبھی لڑائی، کیونکہ کون رکھے، کون ہم کو رکھیں گے، ہمارا قبیلہ عزت والا کہتا ہے ہم رکھیں گے. تو سب کا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ کون سب سے زیادہ عزت والا ہے جس سے یہ کام کرائیں. تو سب نے کہا کہ بھی ایک ہی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اس وقت ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا. صحیح جی. اس سے پہلے حضور کی عزت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر رکھ دیں تو میں تو جب نام حضور کا طے ہوا تو حضور کی دیکھو اللہ کی دی ہوئی حکمت تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں سب سے ٹھیک ہے مجھے طے کیا تو میں رکھ دوں پتھر. آپ نے کہا چادر لاؤ. چادر میں پتھر رکھا اور سارے قبیلے جو لڑ رہے تھے ان کا سب کو ایک کونا پکڑایا، اس کا سب کو کونا پکڑایا، کہا آؤ جی یہ سب سارے اس میں حصہ ڈالو. اور وہ اسے لا کے اس میں پتھر پھر حضور نے اپنے دستے شفقت سے لگا. یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات تو پہلے ہی تھی، لیکن پھر حضور نے جب اعلان نبوت کیا ہے تو اسی سب سے اعلیٰ شخصیت کو لوگوں نے کیا کیا کچھ کہا ہے. میں کل وہاں پرائم منسٹر کے تھا، وہاں میلاد میں تھا، تو میں نے کہا اگر پرائم منسٹر صاحب بلائیں تو پرائم منسٹر صاحب کے جا کے منہ پہ کو کہے گی یار تم تو جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کے سامنے کہے تم تو جھوٹے ہو، تو پرائم منسٹر کے دل پہ کیا گزرے گی کہ میں اتنا پرائم منسٹر آدمی ہوں تو مجھے ایک آدمی تاکہ میرے منہ پہ لوگوں کے سامنے جھوٹا کہہ رہا ہے. اب وہ تو پتہ نہیں جو پرائم منسٹر تو پتہ نہیں جھوٹا ہے کہ سچا ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں وہ کیا ہے، لیکن جس کی سچائی کی گواہیاں غیر مسلم دے رہے ہیں اس کو بڑے بازار میں لوگوں کے سامنے کہا تو جھوٹا ہے، تو بتاؤ کیا گزرتی ہوگی حضور پہ. کوئی یہ تو دیکھے کہ طائف میں حضور پہ کیا گزری تھی. اور اچھا اب طائف کا واقعہ بھی سمجھنے سیرت پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا کیا بات ہے. اب طائف میں حضور گئے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سب سے مشکل دن کون سا آیا؟ تو کہتی میں سمجھی کہ یہ والا دن مشکل ہوگا، یہ والا دن مشکل ہوگا. میرے دن میں مختلف دن تھے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں عائشہ میرے پہ سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا. اللہ. اب طائف کے واقعات کو ایسے پڑھ لینا اور سنا دینا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو کوئی محسوس بھی تو کرے، اس کو کوئی محسوس بھی تو کرے کہ حضور نے جب جا کے سرداروں سے کہا تھا کہ جی میں اللہ کا رسول میری بات سن لو، تو آگے سرداروں نے کیا کہا تھا. کائنات کی سب سے عظیم ہستی جس پہ جبرائیل 24,000 دفعہ آئے، جس پہ اس کو ایک عام سا آدمی کہہ رہا ہے اللہ کو تیرے سوا کوئی نہیں ملا تھا. اللہ نعوذ باللہ یہ ان کے منہ پہ کہہ رہے ہیں حضور کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزری. یہ بھی تو غور کرو. دوسرے نے بھی اسی طرح کی بات کی، تیسرے نے بھی اس طرح کی بات کی، چوتھے نے کہا یار میں تو تیرے سے بات کرنا چاہتا ہی نہیں، کیونکہ اگر تو واقعی نبی ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو اگر تو جھوٹا ہے تو میں تیرے سے بات نہیں. یعنی اس طرح کی فضول باتیں حضور نے جب سنی ہیں تو وہاں سے جب نکلے ہیں تو بچے پیچھے لگا دیے ہیں اور پتھر پڑ رہے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 3 میل تک پتھر پڑ رہے ہیں، بچے مار رہے ہیں پتھر، حضور آگے جا رہے ہیں. اب وہ 3 میل پتھروں کے بعد جب وہ چلے گئے، لوگ شہر کا باہر آ گیا، وہ وہاں بیٹھ کے حضور نے جب دعا مانگی ہے، جب دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اب وہ دعا تو خیر لمبی وہ بات ہے کہ اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی بے بسی کی، بے کسی کی. بہت بڑی شاندار دعا ہے. تو خیر جب اب وہ جبرائیل نے آ کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ فرشتہ ہے، پہاڑوں کی جو قوت ہے وہ اس کو اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ کہہ رہا ہے حکم کریں. اس نے کہا جی یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ بیچ میں پیچھے جائیں گے سارے جنہوں نے آپ پہ. اچھا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فرشتہ پہلے کدھر تھا؟ جب حضور کو پتھر پڑ رہے تھے اس وقت کیوں نہیں تشریف لائے آپ؟ کس نے نہیں آپ کو آنے دیا؟ یہ اللہ نے بتانے کے لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرایا کہ دنیا دارالاسباب ہے. صحیح جی. یہاں یہ ہونا ہے، اس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو یہ سارا نظام دیا کہ بھی پتہ چلے کہ بھی یہ کوئی جب اللہ چاہیں گے جو چاہیں گے وہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. صحیح جی. اب حضور کی زندگی اگر جو کوئی پڑھ لے گا، جیسے عرب میں تو آپ کو پتا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بچیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن، اور اولاد بیٹے ہوتے تھے نا، بیٹے، تو بیٹوں کو بھی کوئی عرب اپنے سامنے لوگوں کے سامنے اٹھاتا نہیں تھا، انسلٹ سمجھتے تھے اس بات کو. بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے، بچوں کو پیار کرنا اپنی انسلٹ سمجھتے تھے. صحیح. تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے تشریف لائے، تھوڑا لیٹ آئے، مسجد میں لیٹ تشریف لائے. تو جب آئے تو ساتھ اپنی نواسی کو اٹھایا ہوا ہے، گود میں اٹھایا ہوا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نماز اٹھائے نماز پڑھانا شروع کی. فرض بچی کو اٹھایا ہوا ہے، نواسی کو نماز. اور جب اب رکوع کرنے لگے ہیں،
رکوع فرمانے لگے ہیں تو اس بچی کو جو آپ کی نواسی تھی اس کو زمین پہ بٹھایا ہے اور رکوع فرمایا ہے. رکوع فرما کے پھر کھڑے ہوئے دوبارہ نماز کے لیے تو اس کو دوبارہ گودی اٹھا لیا ہے. اللہ. 4 رکعت ایسے پڑھائے ہیں اور گودی میں اٹھائے ہوئے پڑھائے ہیں. تو لوگوں آج تک مفسرین نے بہت سوچا اس پہ کہ یہ نبی نے کیا کیا تھا کام. تو اس پہ ایک مفسر ہیں جنہوں نے سب سے خوبصورت بات لکھی ہے. انہوں نے کہا یہ حضور کا پیغام تھا اس امت کو, ان لوگوں کو, کہ بچیاں اور اولادوں کی عزت کیا ہوتی ہے. بچیوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق بتانے کے لیے حضور نے یہ عمل کیا تھا. اب یہ سیرت پڑھنے سے سمجھ آئے گی بات. جو آج لوگ جو ہیں یہاں پہ کتنے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو بچیوں کا حق کھا جاتے ہیں. ہو بچیوں کو جو بنتا ہے وراثت میں جو حصہ ان کو دیتے ہی نہیں. اگر وہ یہ سیرت پڑھ لیں کہ حضور نے کیا کیا تھا اپنے اولاد کے ساتھ تو بتاؤ پھر کوئی ایسی گستاخی کر سکے گا. تو میرا یہ کہنا ہے, لوگوں سے گزارش یہ کرنا ہے کہ نبی کی سیرت جو ہے وہ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا. ورنہ پھر یہی کرو گے. رات کل شاہ جی یہاں پہ ایک جنازہ تھا, یہاں گارڈن ٹاؤن میں ایک جنازہ تھا کسی کا. تو مجھے کسی نے کہا کہ جنازے پہ چلے. اب وہ جنازہ تھا کسی پیر صاحب کا. انہوں نے کہا یہ پیر صاحب انتقال کرے جنازہ. ساتھ ہی مسجد تھی, اس میں مغرب کی نماز انہوں نے پڑھی, اس کے بعد وہ جنازہ آنا تھا. وہ خیر کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ جنازہ آیا. جنازہ جب میں بیٹھا رہا اندر, میں تو بیٹھا مسجد میں قرآن شریف پڑھتا رہا. اتنی دیر میں لوگ سارے جنازہ جب آیا ہے تو مسجد میں شاہ صاحب وہ تماشا لگا ہے, یقین کرو, وہ نعرے لگے ہیں, ایک مسجد میں ایک شور مچ گیا. اب میں دیکھوں لوگوں کو یہ پیر صاحب کا جنازہ ہے, کون سا جنازہ ہے جی, کون سا شرعی طریقہ ہے یہ مسجد ہے, اس میں یہ نعرے لگ رہے ہیں. ایک تو غربت, اوپر سے جہالت. ہائے ہائے ہائے, لے بیٹھے ہمیں لے بیٹھے جی. تو یہ اب یہ جب تک یہ علم حاصل نہیں کیا جائے گا شاہ صاحب, نبی کی زندگی نہیں پڑھی جائے گی. یہ تو ابھی 2-4 باتیں عرض کی ہیں. یہ تو پورا موضوع بنتا ہے جی بڑا. یہ تو ہمارا وقت بھی ختم ہونے والا ہو گیا ہے, ختم ہو چکا ہے وقت ہمارا ختم ہو گیا. لیکن شاہ صاحب یہ تو بڑا مضمون ہے, بہت بڑا مضمون ہے. یہ بڑی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے نبی تو ایک زندگی دے کے گیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. نبی تو ایسی خوبصورت زندگی دے کے گیا. کیا بات ہے. اگر وہ زندگی, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری زندگی. اگر یہ قرآن اور میری زندگی کو تھامے رہو گے تو دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوگے. آج ہم دنیا میں خدا کی قسم رسوا ہو گئے ہیں. کس بات پہ؟ کہ نبی کی زندگی جانتے ہی نہیں. جو میں کر رہا ہوں بس کر ہی جا رہا ہوں, جو دیکھ رہا ہوں وہ ہو ہی جا رہا ہے. تو یہ اس سے خرابی پیدا. بالکل صحیح. شاہ صاحب یہ آخری بات میں اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ سے, گزارش یہ جو آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہمارے تعلیم کے نصاب میں, یہ حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ارباب اختیار سے بھی عرض کرنا, خدا کے لیے وہ پڑھانے کی زندگی تو نبی کی زندگی ہے. جن بچوں کو آپ گوروں کی زندگی بیچاروں کی پڑھا رہے ہیں وہ تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتے. جو اپنے خودکشیاں کر رہے ہیں ان کی زندگیاں پڑھا رہے ہوں, اور جو ان کی زندگیاں پڑھا رہے ہیں اور دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے. کون دیکھے گا اس کو؟ خدا کے لیے اللہ نے آپ کو جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں, جو آگے سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں, ان کی یہ ذمہ ہے کہ یہ پوری کی پوری 25 کروڑ عوام ہے, ان کا شعور کیسے بیدار کرنا ہے. ان کے جو یہ پڑھ رہے ہیں, جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور پڑھانے کی چیز کیا تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نبی کی زندگی سے بہتر زندگی بھی کوئی ہے پڑھانے والی؟ اگر ہے تو یار یہ تو پڑھاؤ, سیرت کو تو بیچ میں رکھو پلیز. یہ ہماری درخواست ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ سب سننے والوں کا شکریہ. اور امپورٹنٹ میسج یہی کہ خدا را سیرت کو پڑھیے اور نبی رحمت کی زندگی کو پڑھیے, اپنے بچوں کو سیرت ضرور پڑھائیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر